اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما الامام الہمام والبدر التمام علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاة والسلام. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریۃ بعضها من بعض. عزیزان محترم، آپ سب کو اپنی طرف سے مجمع افکار اسلامی کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت صمیم قلب کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں 11 ذی قعدہ کی ولادت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی. تاریخ نے 148 ہجری کے باب میں اس واقعے کو ذکر کیا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے چند دن بعد، آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ چھٹے امام کی جو وفات ہے، جو شہادت ہے، وہ 148 ہجری میں 25 شوال یا بعض روایات کے مطابق شوال کے آخری عشرے میں، کسی بھی دن میں، اب وہ دن معین نہیں کیا گیا، کہا کہ آخری شوال میں واقع ہوئی. اور چند دن بعد فوراً امام کی شہادت کے ولادت ہوتی ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی. عجیب یہ ہے اس امام کی عظمت کے حوالے سے جو روایات ہمارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی. شیخ عباس قمی نے اس روایت کو اپنی کتاب الانوار البہیہ، جو 14 معصومین کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی عربی زبان میں، وہاں پر اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کان یقول لی غیر مرۃ، مجھ سے انہوں نے کوئی ایک دفعہ نہیں کہا، کئی بار مجھ سے کہتے تھے، ان عالم آل محمد لفی صلبک، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم تمہارے صلب میں ہے، تمہاری نسل میں ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے تھے، لیتنی ادرکتہ، کاش کہ میں جعفر صادق اسے دیکھ سکتا، کاش کہ میں اس کی زیارت کر سکتا. انہ سمیع امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارا جو بیٹا ہوگا، جو تمہاری نسل میں ہوگا، جس کی زیارت کی تمنا میں کر رہا ہوں، یہ میرے بابا علی، میرے جد امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا ہم نام ہے. ان کا نام بھی علی تھا، ان کا نام بھی علی ہے. اس ایک روایت میں ہمیں کئی نکات جو ہے سمجھ میں آتے ہیں. ایک تو یہ کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی فضیلت کہ ایک امام معصوم تمنا کرے زیارت کی. یہ ذہن میں رہے کہ بہت سارے مقامات پر، جس میں سے ایک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، دوسرا سرکار صاحب العصر امام زمانہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات مبارک ہے، جن کے بارے میں امام صادق ہی کا یہ جملہ ہے صلوات اللہ وسلام علیہ. مولا فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں ان کی زیارت کر سکتا، لخدمتہ، تو میں ان کی خدمت کرتا. غیبت نعمانی میں حدیث موجود ہے کہ اگر میں درک کرتا امام زمان کو، مہدی آخر الزمان کو، تو خدمت کرتا. تعبیر وہی ہے، لفظ خدمتہ فقط یہاں موجود نہیں ہے، لیکن ادرکتہ کی تعبیر جو امام زمانہ کے لیے، وہی تعبیر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی. چند دن پہلے شہادت ہوتی ہے، اور ایک دفعہ نہیں، یہاں پر روایت کا جملہ یہ ہے کہ کئی بار تمنا کی ہے. تو نقطہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ معصوم کی زیارت کی تمنا کرنا سیرت ائمہ میں ہے. ہر امام دوسرے امام کی زیارت کا متمنی ہے کہ کاش کہ میں اس کی زیارت کر سکتا. رسول اللہ نے بھی صلوات اللہ وسلامہ علیہ خاتم الانبیاء ہیں، لیکن جابر سے کہا کہ جا کر میرا سلام دینا باقر کو، میرے بیٹے باقر کو. یہ بھی ایک تمنا ہے رسول کی، کاش کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکتا. تو یقیناً خود سلام کرتے، سلام بھجوایا، اس کا مطلب مشتاق ہیں باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے. فلذا جو چاہنے والے ہیں محمد و آل محمد کے، ہم لوگ ظاہری طور پر، یہ ہماری یتیمی کا زمانہ ہے، سرکار صاحب العصر ہمارے سامنے سے اس وقت موجود نہیں ہے، ظاہری طور پر پردہ غیبت میں ہے. تو ہم لوگوں کی تمنا، ہم لوگوں کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اس سیرت معصوم کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، تڑپے ان کی زیارات کے لیے. اگر ان کو ظاہراً ہم لوگ نہیں دے سکتے، ان کے روزے موجود ہیں، عراق ہے، ایران ہے، شام، جہاں جہاں محمد و آل محمد بستے ہیں، ہمارا دل وہیں پر ہونا چاہیے. یا لیتنی ادرکتہ، کاش کہ میں زیارت کر سکتا، کاش کہ میں ان کو درک کر سکتا، میں پا لیتا. یہ جملے امام نے کہے. اور دوسرا اہم ترین نقطہ اس روایت میں جو ہے، جو مقام فضیلت میں ارشاد فرمایا، ایسے نہیں کہ بس ایک وصف ذکر کر دینا، مقام فضیلت ہے. انہ سمیع امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، میرا بیٹا امیر المؤمنین کا ہم نام ہوگا. یہ فضیلت ہے. یہ علی کا ہم نام ہونا
امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کی نگاہ میں فضیلت ہے. تو امام کی نگاہ میں فضیلت ہے تو اب تمام وہ مؤمنین جو اپنے بچوں کے نام علی سلام اللہ علیہ کے نام پہ رکھتے ہیں، اس ذات مقدس کے نام کو اپنے بچوں کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام بھی علی ہونا چاہیے. اور یہ ذہن میں رہے کہ سرکار سید الشہداء نے فرمایا تھا واللہ لو ولد لی مئۃ لاحببت ان لا اسمی احد منهم الا علی. روایت سفینۃ البحار شیخ عباس قمی میں موجود ہے کہ خدا اگر حسین ابن علی کو 100 بیٹے دے تو اپنے ہر بیٹے کا نام میں علی رکھوں گا، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط. تو علی نام باعث شرافت ہے. بحار المار میں پورا ایک باب قائم کیا گیا ہے ان اسم علی صلوات اللہ وسلامہ علیہ محبوب عند الائمہ علی الاطلاق. نام علی تمام ائمہ کو پیارا تھا، سن کے اس نام کو خوشی کا اظہار کرتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ ہمارے بابا کا نام ہے. تو مقام فضیلت میں امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک شرف، ایک فضیلت یہ ہے تمہارے نسل میں آنے والے عالم آل محمد کی کہ وہ میرے بابا میرے جد علی کا ہم نام ہوگا، نام ان کا علی ہے. دوسرا اہم ترین، تیسرا بلکہ ایک اور اہم ترین نقطہ کہ عالم آل محمد کی تعبیر استعمال کی. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے پاس ایسا علم ہوگا جو تم اس سے پوچھنا چاہو پوچھو. اسی لیے بعض روایت میں جہاں لفظ عالم آیا ہے مراد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. جب کہا جائے کہ عالم آل محمد نے یہ فرمایا تو محدثین نے ذکر کیا کہ بعض روایت میں 8ویں مولا مراد ہے. اگرچہ ذہن میں رہی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی لفظ عالم استعمال ہوا ہے، جس طرح 7ویں مولا ہی نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی کنیت اپنے بیٹے کو عطا کی، نحلتہ کنیتی. ابو الحسن حقیقت میں کنیت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی. روایات آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں جہاں لفظ ابو الحسن آتا ہے، ابو الحسن بغیر کسی قید کے آ جائے، یعنی خالی ابو الحسن ہو، آگے کوئی لفظ نہ ہو، یا ابو الحسن الاول ہو، یا ابو الحسن الماضی ہو، یا خالی ابو الحسن ہو، یہ سارے کے سارے ابو الحسن جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں ابو الحسن اول، ابو الحسن ماضی یا خالی ابو الحسن، مراد امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو کہا وہی کنیت جو میری مجھ موسیٰ کاظم کی میں نے اپنے بیٹے علی رضا کو دی. تو نام علی کا ہے، کنیت موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلم علیہ کی ہے. مادر گرامی کا نام تکتم یا نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ یا سمانہ پکارا جاتا تھا ام البنین کے نام سے. بعض مورخین نے خیزران، بعض نے سقر، بعض نے شقرا، یہ سارے کے سارے نام اس مقدسہ و مطہرہ بی بی کے لیے ذکر ہوئے ہیں. وحی الہی کے ساتھ جو اس خاندان عصمت میں وارد ہوئی، رسول اللہ بتا کر گئے تھے، ائمہ نے بتایا تھا کہ اس قسم کی خاتون ہوگی. خواب میں آ کر بھی تاکید کی اس امر کی. نجمہ خاتون کنیز تھی حقیقت میں، امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی جو زوجہ تھی ان کی کنیز تھی، حضرت حمیدہ مصفات کی کنیز تھیں. حکم ہوا کہ اس کنیز کو تم ہبہ کرو موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کو، کیونکہ اس کنیز کے ذریعے سے، اس ام البنین کے ذریعے سے، اس نجمہ خاتون کے ذریعے سے اللہ نور آل محمد میں سے ایک نور کو روئے زمین پر اتارے گا. اب دیکھیے آل محمد سلام اللہ علیہ ٹھیک ہے فطرت بشری، نوع بشری، ولادت کا ایک سلسلہ، لیکن یقیناً یہ سلسلے وہ سلسلے تماماً نہیں ہیں جیسے ہمارے سلسلے ہیں. کوئی بھی اگر یہ سوچتا ہے تو انتہائی غلط بات ہے. ہمارے اصول کافی میں ہمارے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ امام جب پیدا ہوتا ہے مطہر پیدا ہوتا ہے، نیاست کوئی موجود نہیں ہے. مختون پیدا ہوتا ہے، کوئی وہ سلسلہ نہیں جو ہمارے یہاں سلسلے ہوتے ہیں سارے کے سارے. اسی لیے حضرت نجمہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ تھی، جب اس نور مطہر کا حمل ہوا مجھے، یہ نور مطہر میرے وجود میں آیا. عام عورتوں میں کیا ہوتا ہے جب عورتیں حاملہ ہوں تو حمل کے بوجھ کو محسوس کرتی اپنے وجود میں کہ ایک بچے کا وجود ان کے وجود میں آ گئے. بی بی فرماتی ہے میں نے کبھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حمل کے بوجھ کو محسوس ہی نہیں کیا. اس کا مطلب یہ حمل دیگر جو حمل ہوتے ہیں ان سے مختلف ہے. یہ نور، یہ پاکیزہ، یہ نورانی ولادت ہے. لہذا بی بی ہی فرماتی ہیں کہ جب اس نور نے زمین پر قدم رکھا تو حالت سجدہ میں آیا، سر کو آسمان کی طرف اٹھایا، شہادتین، اس کے بعد ولایت کی گواہی، اس کے بعد تمام کے تمام وہ طریقے جو دیگر ائمہ سلام اللہ علیہم کے ہیں. یہ بچہ آیا اس طریقے سے کہ خلیفۃ اللہ روئے زمین پر آئے. لقب اس کا قرار پایا رضا. جو مخالفین تھے، جو معاندین تھے، انہوں نے کبھی بادشاہ نے لقب دیا، حتیٰ کہ امام جواد علیہ السلام کے سامنے آ کر عرض کیا کہ مولا آپ کے بابا کو رضا مأمون ملعون نے یہ لقب دیا تھا. امام نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے،
رضا میرے بابا کو رضا اس لیے کہا گیا کہ آسمانوں میں اللہ راضی ہے، زمین پر پیغمبر اور اولاد پیغمبر سب اس سے راضی ہیں۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ واحد وہ امام کہ جس سے مؤلف و مخالف یعنی اپنے بھی دوسرے بھی سب راضی ہوں، اس کو کہتے ہیں رضا۔ جو رضا الہی کا محور و مرکز ہو اسے کہتے ہیں رضا۔ وہ امام رؤوف جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ تمام ہمارے ائمہ مہربان ہیں، رؤوف ہیں۔ یہ علامہ طباطبائی کے بھائی سید محمد حسن طباطبائی ان کا جملہ ہے، فرماتے ہیں امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ کی رأفت حسی ہے۔ انسان حرم میں قدم رکھتا ہے، السلام علیک یا غریب الغربا کہتا ہے، فوراً اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی جو روئے زمین پر ایک نور اللہ نے رکھا ہے، رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں خلیفۃ اللہ فی الارض جو ہے ان کی طرف سے ایک عنایات نے گھیر لیا ہے۔ حس ہوتا ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ کی زیارت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، بس یہ آخری جملہ، کہ میرا ایک ٹکڑا خراسان کی زمین میں مدفون ہوگا۔ زیارت کے حوالے سے میں ساری روایت ظاہر ذکر نہیں کروں گا، لیکن یہ کہنا کہ میرا ایک ٹکڑا، آج لوگ ترکی میں جاتے ہیں زیارت کے لیے، جی رسول اللہ کا ایک بال فلانا جو ہے نا میوزیم میں موجود ہے، فلانا جس کھال پہ بکری کے بیٹھے تو اس کا ایک ٹکڑا وہاں موجود، زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ رسول فرما رہے ہیں میرا ایک ٹکڑا ارض خراسان میں ہے۔ ائمہ نے خاص تاکید کی ہے کہ لازمی طور پہ انسان امام رضا صلوات اللہ وسلم علیہ کی زیارت کو جائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے، اور آپ بھی جب انشاءاللہ زیارت پر جائیں تو بندہ حقیر کو اور مجمع افکار اسلامی کی پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔